السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین اور سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہماری معزز خواتین، ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے اس عاجز کو دین کی کچھ باتیں بزرگوں کے منقولات معقولات سے ترتیب دے کر آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بندوں کو اللہ سے حد درجہ تعلق ہونا ہے، اس کے لیے علم نافع کی ضرورت ہے تاکہ عمل صالح جو ہے ہمارے بدنوں سے صادر ہو اور اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، اس میں اس عاجز کا بھی اور آپ تمام کا بھی حصہ ہو۔ مقصد صرف یہی ہے کہ ہماری اصلاح کسی بھی طریقے سے پروردگار کے فضل و کرم سے ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہی مقصد ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ سلسلہ چل رہا ہے، موضوع ہے علم نافع کے برکات۔ علم نافع کے برکات سے متعلق موضوع اس کی اگلی کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا گیا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ
تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، سورہ مائدہ کی 83ویں جو ہے آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اور جب سنتے ہیں اس کو جو اترا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو دیکھے ان کی آنکھیں کہ ابلتی ہیں آنسوؤں سے، اس بات سے کہ انہوں نے پہچان لیا حق بات کو۔ بھائیو، کیا آج ہماری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے؟ اگر یہ ہماری کیفیت نہیں ہے تو اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہمیں ابھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن پڑھتے سنتے ہوئے ہمارے اندر سے شہوات، رذائل نہیں دور ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں بھی اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بندہ اللہ کی عبادت میں، چاہے وہ نماز ہو کہ روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج ہو یا دعائیں ہو یا تلاوت کلام پاک ہو، جو بھی کر رہا ہو، وہ اس وقت میں، ان حالات میں اگر اس کے دل کے اندر دنیاوی خواہشات پیدا ہوئے، دنیاوی خیالات پیدا ہوئے، تو یہ علامت ہے کہ ہمارے سینوں کے اندر ایمان کی کمی ہے۔ یہ ہمارا جو دل ہے، جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کے اندر حلاوت نہیں ہے، گرمی نہیں ہے، تو اس لیے یہ کیفیات ہماری ہو رہی ہیں۔ جب بندہ نیک اعمال کرنے لگے، ذکر و اذکار کرنے لگے، تلاوت کرنے لگے، تو اس کا انہماک مکمل اسی طرف ہو، اللہ کی جانب ہو، دوسرا دنیاوی کوئی خیال اس کے دل کے اندر ہرگز آنے نہ پائے۔ اگر قرآن پڑھتے سنتے ہوئے ہمارے اندر سے شہوات اور رذائل نہیں دور ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں بھی اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی روحانی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کرانا ضروری ہے۔ اگر نہیں کروائیں گے تو ان نجاستوں کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عزیز و بزرگوں، دعا فرمائیں۔ یہ عاجز بس یہی تڑپ لے کر آپ حضرات کے روبرو آ جاتا ہے کچھ سنانے کے لیے کہ آپ کی بھی بگڑی بن جائے اور آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے اس ناکارے کی بھی بگڑی بن جائے۔ آج دراصل اس عاجز کی صحت ٹھیک نہیں ہے، نزلہ زکام ہے اور ہلکی سی بخار بھی ہے، سر کا درد بھی ہے۔ اس کے باوجود اور میں یہ نیت کے ساتھ پھر آ کر بیٹھ گیا ہوں آپ کے روبرو دین کی باتیں سنانے کے لیے کہ پروردگار ان باتوں کو بندوں کے دلوں کے اندر، کم از کم ایک بندے کے دل کے اندر بھی اگر بات اتر گئی تو اس عاجز کی محنت کامیاب ہو گئی، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے پروردگار اس عاجز کو بھی صحت عطا کر دیں گے ضرور انشاءاللہ۔ بس اسی نیت سے آپ کے روبرو حاضر ہو گیا ہوں۔ فرمایا گیا کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث جبرائیل کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ان کے کپڑے سفید تھے اور بال کالے تھے، چہرہ تر و تازہ تھا، اور ان کو
کبھی دیکھا نہیں تھا، وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح بیٹھ گئے کہ انہوں نے اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ التحیات کی شکل میں بیٹھ کر ملا دیے تھے۔ انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے کہ پہلے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ پھر وہ کہنے لگے صدقت، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں حیرانی ہوئی کہ ایک تو سوال پوچھ رہے ہیں اور پھر جواب ملنے پر جواب کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، جیسے پہلے ہی جواب کا پتہ تھا۔ پھر دوسرا سوال پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اور صحابہ کو بڑی حیرانی ہوئی۔ پھر تیسرا سوال پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ایسا نہیں دیکھ سکتا تو یوں سمجھ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس جواب کی بھی تصدیق کی اور اٹھ کر چلے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی گفتگو سے حیران تھے کہ یہ بندہ غریب کا ہی لگتا ہے، کیونکہ اس کے کپڑوں اور بدن کے آثار دور سے آنے والے تو نہیں تھے، مگر چونکہ ہم میں سے اسے کوئی جانتا نہیں تھا، اس لیے یہ غریبی کیسا؟ اور اگر یہ دور سے آیا ہے تو اس کے کپڑوں اور چہرے پر گرد کے نشان کیوں نہیں تھے؟ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ یہ جبرائیل تھے، یہ اس لیے آئے تھے کہ یہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ غور کیجئے کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر 3 سوال پوچھتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب اس حدیث میں چند باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوں گے، کیونکہ فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ ان کو جو حکم کرتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود نہیں آئے تھے، بلکہ انہیں پروردگار نے بھیجا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود نہیں پوچھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھوائے۔ پروردگار عالم نے پسند کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان باتوں کا پتہ چل جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک ذریعہ بنا دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں سوال دین ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مل احسان والی کیفیت کا حاصل کرنا بھی دین ہے۔ یہ دین سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو اسے دین سے باہر کی چیز سمجھے گا اس کا دین ادھورا رہ جائے گا، انکمپلیٹ۔
دین اس وقت کامل ہوگا جب ایمان، اسلام اور احسان تینوں کی کیفیات حاصل ہوں گی۔ اب آپ اپنی نمازوں پر غور کر لیجئے۔ حدیث پاک میں 2 کیفیتیں بیان کی گئی ہیں کہ یا تو اس طرح عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہو، یا پھر یوں کرو کہ جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتے ہیں۔ اگر تمہاری نماز میں نہ تو پہلی کیفیت ہے اور نہ ہی دوسری کیفیت ہے تو پھر ہم کیسی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ ہماری نمازیں نہ پہلی حالت والی ہیں اور نہ ہی دوسری حالت والی ہیں۔ پھر یہ تیسری حالت والی نمازیں کیسے قبول ہوں گی جو دنیا کے خیالات سے بھری ہوئی ہوں گی؟ ہمیں اپنی نمازوں پر محنت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یا تو ہمیں مشاہدے کی کیفیت حاصل ہو جائے، اور اگر وہ حاصل نہیں ہوتی تو کم از کم مراقبے کی کیفیت ہی حاصل ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف اپنی نمازوں پر محنت کیا کرتے تھے، اور یہ جو ہے اولین ضروری چیز ہے عبادت کے لیے، عبادتوں کی قبولیت کے لیے۔ حضرت شاہ اسماعیل شاہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ 100 رکعتیں صرف اس لیے پڑھیں تاکہ ماں سوا کے خیالات کے بغیر اللہ کی نماز ادا کر سکیں۔ اللہ اکبر! مگر انہیں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی خیال آ جاتا۔ 100 رکعتیں ادا کرنے کے بعد بڑے متفکر ہوتے کہ میں نے 100 نفل بھی پڑھے اور میں ایک دگانہ بھی ایسا نہ پڑھ سکا جس میں باہر کا کوئی خیال نہ آیا ہو۔ سوچنے کی بات ہے کہ حضرت سید اسماعیل شاہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اتنے بڑے اللہ والے بزرگ، اور ان کی کیفیت اس قسم کی ہو تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی، اور ہماری کتنی اصلاح کی ضرورت ہے اس کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضرت میں نے 100 رکعتیں اس نیت سے پڑھیں کہ مجھے کم از کم ایک دگانہ ایسا نصیب ہو جائے جس میں کسی غیر کے بارے میں کوئی خیال نہ آئے، مگر مجھے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی خیال آتا رہتا۔ اب میں پریشان ہوں کہ میری نماز کیسی نماز ہے اور یہ نماز کیسے بنے گی؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا تم تہجد میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینا۔ چنانچہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مصلی کے قریب آ کر تہجد کی نیت باندھ لی۔ ان کی صحبت کا یہ اثر تھا کہ ابھی پہلی رکعت کا سجدہ ادا نہیں کیا تھا کہ ان کی طبیعت میں رقت پیدا ہو گئی۔ پھر وہ اتنا روئے کہ ان کے لیے نماز کا سلام پھیرنا مشکل ہو گیا۔ 100 رکعتیں اپنے طور پر پڑھیں تو کچھ نہ بنا، اور ایک طبیب، ایک ڈاکٹر کے روبرو جو روحانی ڈاکٹر ہے، ان کے پاس آ کر 2 رکعت کی نیت باندھی تو ایسا گریہ طاری ہوا کہ سلام پھیرنا مشکل ہو گیا۔ تو یہ حضرات زندگی کے اعمال بنانا سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ! علماء کرام علوم نبوی کے وارث ہیں، اور ہمارے مشائخ حضرات کیفیات نبوی کے وارث ہیں۔ مثلاً اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توکل دیکھنی ہو تو وہ کتابوں سے تھوڑا ملے گی، اس کو مشائخ کی زندگی میں دیکھنا پڑے گا۔ اگر زہد کو دیکھنا ہو، اگر انقطاع عن المخلوق کو دیکھنا ہو، اگر محبت الہیہ کی کیفیت کو دیکھنا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی طرف کیفیات کا کوئی نمونہ دیکھنا چاہے گا تو اسے
مشائخ کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ کچھ ایسے بھی خوش نصیب حضرات ہوتے ہیں جو علوم کے بھی وارث ہوتے ہیں اور کیفیات کے بھی وارث ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حامل کامل بنا دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا بننا ہے تاکہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انابت اللہ کی کیفیت نصیب ہو جائے۔ یہ محنت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو مدارس میں آئے تو ہمارا اصل مقصد یہی ہے، ہم نے یہاں سے فقط الفاظ پڑھ کر نہیں جانا، فقط علم پر مغفرت ہوتی تو پھر شیطان کی مغفرت ہم سے پہلے ہو جاتی، اس لیے کہ ہم سے بڑا عالم ہے۔ معلوم ہوا کہ فقط علم کی بات نہیں ہے، اس علم پر عمل کی بات ہے، اور عمل پر اخلاص کی بات ہے، تب جا کر علم کا اصل مقصود حاصل ہوتا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اساتذہ کے سامنے پڑھنے بیٹھیں تو اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم نے جو کچھ پڑھنا ہے اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ ہم جو کچھ آج سنیں گے اس پر عمل کریں گے، یہ نہیں کہ ہم سارا علم پڑھ کر عالم بن لیں اور پھر اکٹھا عمل کریں گے۔ اگر یہ نیت کر لیں گے تو شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے، اور پھر شیطان عمل کی توفیق ہونے نہیں دے گا۔ کسی شخص نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا کہ حضرت، دین کی جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں وہی کتابیں آپ کے دوسرے ساتھیوں نے بھی پڑھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ آپ کو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا کہ میرے ساتھیوں، جو ہمارے ساتھی جو بھی تھے انہوں نے قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھا کہ ہم معارف قرآن کو جان لیں۔ معارف قرآن کو جاننا بے انتہا ضروری ہے، اور حقائق قرآن مجید سے واقف ہو جائیں۔ اس لیے ان کو وہ حقائق تو مل گئے مگر وہ نعمت نہ ملی جو اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو عطا کر دی۔ اس نے پوچھا، حضرت آپ کو یہ نعمت کیسے ملی؟ حضرت فرمانے لگے کہ میں نے جب بھی قرآن کو پڑھا ہمیشہ اس نیت سے پڑھا کہ اے اللہ، تیرا غلام حاضر ہے، تیرا حکم جاننا چاہتا ہے کہ جس کو یہ اپنی زندگی میں عمل میں لے آئے۔ سبحان اللہ، یہی چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تھی۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2.5 سال کے اندر سورہ بقرہ مکمل کی، حالانکہ عربی زبان تو ان کی مادری زبان تھی، اس لیے ان کو تو صرف صرف و نحو کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر 2.5 سال کیسے لگ گئے؟ معلوم ہوا کہ وہ حضرات ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ ادھر ان کی صورت مکمل ہوتی تھی اور ادھر ان کا عمل اس صورت پر مکمل ہوتا تھا۔ کیا کبھی ہم نے اس نیت سے قرآن مجید کو کھولا ہے؟ نہیں۔ اس محنت کو کرنا چاہیے۔ اس محنت کے کیے بغیر وہ کمال حاصل نہیں ہو سکے گا جو ہمارے اسلاف کو حاصل تھی۔ زندگی کے اندر یہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا تزکیہ اور احسان کی محنت کہلاتا ہے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی حسین و جمیل تھے۔ ان کی طبیعت میں نفاست بہت زیادہ تھی۔ وہ اچھے اور پاک صاف کپڑے پہنا کرتے تھے۔ دیکھنے والے حیران ہو کر کہتے تھے کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی انسان نہیں بلکہ معزز فرشتہ ہے۔
وہ اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر میں ہی محتمم بن گیا تھا۔ چھوٹی عمر اور محتمم، اس کی وجہ سے ان میں کچھ خود پسندی سی آ گئی تھی۔ یہ محتمم کا لفظ ہم سے بنا، اور ہم عربی زبان کا ہے اور اردو کا نہیں۔ اردو کے ہم کا مطلب ہوتا ہے ہم ہی اور ہم ہیں، اور عربی کے ہم کا مطلب ہے غم ہوتا ہے۔ چونکہ ان کی عمر چھوٹی تھی، اس لیے ان میں غم والے ہم کے بجائے ہم والے ہم جو ہے وہ بسا ہوا تھا۔ ان کی طبیعت کی نسبت حضرت اقدس اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ میرے اندر خود پسندی آ گئی ہے، تو انہوں نے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت، میں اپنے اندر یہ چیز محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سب کچھ چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اہتمام کو چھوڑا اور حضرت کے پاس آ گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے علاج تجویز فرمایا۔ دیکھیے، جو حاذق طبیب ہوتا ہے وہ بندے کی بیماری کے مطابق دوا دیتا ہے۔ انہوں نے ان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ خانقاہ میں جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے جوتے اتار کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کے جوتوں کو سیدھا کرنا ہے، یعنی جوتوں کو جوڑ کر رکھنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب نوجوان اور اتنے اختیارات کے مالک اور اتنے علم والے، ان کو جوتے سیدھے کرنے پر لگا دیا گیا۔ شروع میں طبیعت کو ناگواری تو محسوس ہوتی رہی، مگر شیخ کے حکم پر جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر نظر رکھی تھی کہ کیسے جوتے سیدھے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت نے دیکھا کہ جو نئے نئے جوتے ہیں ان کو بالکل سیدھا کر کے رکھتے ہیں، اور جو گندے اور پرانے ہیں ان کو بس تھوڑا سا ہاتھ لگاتے ہیں۔ حضرت سمجھ گئے کہ ابھی اندر سے تکبر نہیں نکلا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پرانے جوتوں کو پہلے ٹھیک کیا کرو۔ فرماتے ہیں کہ بس حضرت کا یہ حکم ہونا ہی تھا کہ میرے اندر سے عجب اور تکبر سب کچھ ایک دم رفو چکر ہو گیا۔ چند دن میں جوتیاں سیدھی کرنے میں میرے من کے اندر سے جو تکبر تھا وہ بالکل ختم کر دیا گیا۔ یہ علاج تھا بزرگوں کی جانب سے تجویز کردہ، اس پر ان کے حکم پر جو عمل کیا جاتا ہے اس کے اندر ضرور پروردگار کامیابی رکھتے ہیں۔ یہ لفظ جس کا مادہ کاف با را ہے، یہ بڑی بری بیماری ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، یعنی کبر، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ مثقال ذرۃ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ تکبر ایک ایٹمی گناہ ہے، ایٹم جیسے بالکل باریک ہوتا ہے، اور اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی تپش ہوتی ہے، اتنی آگ ہوتی ہے کہ اگر وہ جو پھٹنے لگے تو سارے اطراف و اکناف کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے انسان کا تکبر ہے، جیسے لوگ ایٹمی اسلحہ سے بڑا ڈرتے ہیں، اسی طرح اس گناہ سے بھی انسان کو ڈرنا اور بچنا چاہیے، کیونکہ جس طرح ایٹمی اسلحہ بہت زیادہ تباہی پھیلاتا ہے، اسی طرح تکبر بھی انسان کو اتنا ہی نقصان پہنچاتا ہے کہ سارے کا سارا کیا کرایا وہ سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے مشائخ اس پر محنت کرتے ہیں تاکہ انسان کے اندر سے یہ بیماری نکل جائے، اور وہی محنت مشائخ جو ہے اپنے متعلقین کو، اپنے مریدین کو بھی جو ہے
کرنے کی تاکید کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، اور اپنی نگرانی میں بیٹھ کر جو ہے ان سے کرواتے ہیں۔ بڑے بڑے مشائخ نے اپنے آپ کو تربیت کے لیے پیش کیا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث تھے، وہاں وہ بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ بخاری شریف پڑھانے میں ان کا اتنا بڑا شہرہ تھا کہ لوگ ہزاروں میل دور سے ان کے پاس بخاری شریف پڑھنے کے لیے مظاہر العلوم میں جاتے تھے۔ عین اسی وقت جب وہ بخاری شریف کے استاد تھے، انہوں نے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور اپنے آپ کو بیعت کے لیے پیش فرما دیا۔ آخر کوئی نعمت تو تھی جس کی تلاش میں ان کو جو ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کا جو ہے ارادہ پیدا ہوا اور پیشکش کر دی۔ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عربی دان تھے، لیکن وہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے۔ حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند سے پڑھا اور دارالعلوم دیوبند میں ہی پڑھانے لگ گئے۔ مفتی اور استاد حدیث تھے، مگر محسوس کرتے تھے کہ جو کیفیات اندر ہونی چاہیے تھیں وہ میرے اندر نہیں ہیں۔ چنانچہ اسی فکر کے ساتھ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے انہوں نے بیعت کی اور حضرت کے اجل خلفاء میں سے ہو گئے۔ خود حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سینکڑوں کتابیں ہیں۔ ان کی یہ کتابیں علمی اعتبار سے ایک مقام رکھتی ہیں۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو منع فرمایا کرتے تھے کہ اردو زبان کی کتابیں مت پڑھا کرو، کیونکہ ان میں علم نہیں ہوتا، بلکہ عربی کے اصل ماخذ کی طرف رجوع کیا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے گزری تو آ کر درس میں طلباء کو فرمایا کہ میں اب تک تمہیں اردو زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے منع کرتا تھا، کیونکہ ان میں اتنا علم نہیں ہوتا، بلکہ اصل ماخذ اور مراجع کی طرف رجوع کیا کرو۔ لیکن میں نے جب سے تفسیر بیان القرآن کا مطالعہ کیا ہے، تب سے پتہ چلا ہے کہ اردو زبان میں بھی علم موجود ہے۔ ان کی کتابوں میں ایسا علم تھا کہ جس کی تصدیق حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرما دی۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے کمالات کے باوجود حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ کیفیات اور واردات حاصل کرنے کے لیے گئے جن سے انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے اور اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ٹھاٹیں مارتی ہے۔ اسی کا نام تربیت ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور معزز ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے علم نافع کے برکات کا، تو یہ اس کی کڑی تھی جو آپ حضرات کے روبرو اس عاجز نے پیش کی۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ بھی دعا فرمائیں اس عاجز کی صحت یابی کے لیے، اور پروردگار کہی سنی باتوں کو اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، اللہ کی رضا والی زندگی اور اللہ کی رضا والی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔